قرآن نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم جس نبی کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجتے ہیں اس قوم کی بولیاں بھی اس نبی کو سکھا کر بھیجتے ہیں۔ کوئی نبی تو کسی قوم کی طرف آیا، کوئی کسی شہر کی طرف، کوئی کسی ملک کی طرف، نبی کے لیے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کل کائنات کل مخلوقات کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ انسان تو انسان، یہاں تو جانور بھی آ کر اپنی معروضات پیش کریں، میرے آقا تو ان کی باتیں بھی سمجھ جاتے ہیں، ان کی معروضات بھی سمجھ جاتے ہیں۔ تو یہ در ہے، یہ عطا مصطفیٰ کا کوئی بندہ منکر نہ رہے، کوئی رسول پاک کی عطا کا انکار نہ کرے کہ رسول پاک کے ہاں وہ جب حیات ظاہری ان کے پاس تھی وہ تب بھی عطا کرتے تھے، آج حیات باطنی کے ساتھ بندہ مانگتا ہے، ان کا امتی جب ان سے سوال کرتا ہے تو وہ آج بھی اپنے امتی کو خدا کی عطا سے اسی طرح عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں ظاہری حیات کے دوران، یہی حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک کے پاس علم دین حاصل کرتے تھے، میں نے کہا ساری زندگی فقر و فاقہ میں آپ نے گزار دی، آپ نے غربت کے اندر ساری زندگی گزاری آپ نے، لیکن تحصیل علم کا بہت شوق تھا آپ کو۔ میں نے ایک بات رہ گئی، امام شافعی نے کہا کہ اتنا قوی حافظہ کسی اور کا نہیں جتنا ابو ہریرہ کا ہے، جبکہ یہ کہتا ہے کہ میں جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ پھر خود ابو ہریرہ کو اس کا ادراک ہوا تو آپ نے خود کہا کہ جتنی صحیح حدیثیں رسول اللہ کی مجھے یاد ہیں شاید ہی کسی اور بندے کو رسول اللہ کی اتنی حدیثیں یاد ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ نے خود کہا، یعنی وہ بندہ جو رسول پاک کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے، پھر وہی بندہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جتنی صحیح حدیثیں رسول اللہ کی مجھے آتی ہے کسی اور کو آہستہ بولتے ہیں آپ نہیں آتی۔ اور ترمذی کے اندر تھوڑا سا استثناء ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یوں کہا کہ جتنی صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں سوائے عمر بن عاص بن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے اور کسی اور بندے کو اتنی حدیثیں یاد۔ ہاں یہ دو تین صحابہ کرام ایسے ہیں، حضرت انس بن مالک جن کا تذکرہ کچھ دنوں پہلے میں نے کیا، جن کی والدہ حضور کے پاس جائی تھی، اپنے بیٹے کو 10 سال کا تھا حضور کی خدمت میں پیش کیا، ان کی بھی کئی حدیثیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بھی کئی حدیثیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث رسول اللہ سے سن کر اس امت تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیا ہے۔ سارا وقت انہوں نے اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے، رسول پاک کے مزار اقدس کی جالیوں کے پیچھے ایک چبوترا ہے، آج بھی موجود ہے، تو اس چبوترے پر چند صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھ کر رسول اللہ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی، اسلام کی یونیورسٹی کا بھی اسے نام دیا گیا ہے، ایک چبوترا ہے۔ وہاں پر صحابہ کرام جو پڑھتے تھے ان کی تعداد تھی 70۔ کتنی؟ 70۔ وہ ہم وقت وہی رہتے تھے، رسول پاک ان کے کھانے پینے کا انتظام فرماتے تھے، یا وہ صحابہ جو مخیر حضرات ہوتے تھے وہ تعاون کرتے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا۔ انہی میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اصحاب صفہ کے چبوترے پر رہتے تھے اور وہیں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی بھوک اس قدر شدت اختیار کر جاتی تھی کہ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی آپ زندگی جب پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی تکلیفیں اور کتنی اذیتیں اور کتنی مشقتیں صحابہ کرام نے اٹھائی ہیں اس دین کی حفاظت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے۔ آج کہیں سے بھی اٹھ کر کھڑے ہو کر صحابہ کو گالی دینا یہ آسان ہے، صحابہ کرام پر طنز و تشریح کرنا یہ آسان ہے، صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرنا، بکواس کرنا، ان کے خلاف کوئی بھی بندہ مائک اس کے پاس سے کہیں سے اٹھ کر کر دے یہ آسان کام ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی سیرت اگر بندہ پڑھے ایمانداری کے ساتھ تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ ابو ہریرہ جیسا ایک بندہ ہے، ہمارا جیسا ایک عام آدمی کا بھوک اس قدر شدت اختیار کر جاتی کہ پیٹ پر پتھر باندھنا پڑتا تھا، اور کبھی بھوک اس قدر شدید ہو جاتی تھی کہ پتھر سے گزارا نہیں ہوتا تھا، اور اس بھوک کی حرارت اس قدر جسم کے اندر بھر جاتی کہ محسوس ہوتا کہ جسم پھٹ جائے گا۔ کہتا ہے کہ پھر میں زمین پر لیٹ جاتا تھا، اپنا سینہ اور اپنا پیٹ زمین پر رگڑتا تاکہ زمین کی نمی کی وجہ سے ٹھنڈک جب میرا بدن محسوس کرے گا تو بھوک کی جو حرارت ہے وہ میرے بدن کے اندر کم ہو جائے گی۔ ایسا ایسا دور صحابہ کرام نے گزارا اس دین کی حفاظت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے، ہم بڑے مزے سے اس دین کو آج ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اس کی قدر ہم نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کی طرف دیکھیے نا کہ کیا حالت ہوگی، کیا ہم تو ایک دن روزہ رکھنا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری زبانیں کیسے باہر آ جاتی ہیں۔ ابو ہریرہ سے تو سنو نا کہ بھوک اتنی شدت اختیار کر جائے، زمین کی نمی سے وہ بھوک کی حرارت کو کم کرتے تھے۔ کہتا ہے ایک مرتبہ بھوک بڑھ گئی،
اور کہیں سے کھانے کا آسرا نہ ہوا، کہتے میں ایک راستے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ تھی، شاید کوئی یہاں سے اللہ کا بندہ ایسا گزرے جو میری نقاہت کو دیکھے، میری کمزوری کو دیکھے، اندازہ ہو جائے کہ اسے بھوک لگی ہے تو کچھ کھانا کھلا دے گا۔ تو کہتا میں بیٹھا ہوا تھا سر راہ راستے میں، تو وہاں سے تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے دیا، مگر میری حالت کو سمجھ نہ سکے، میری حالت کو سمجھ نہ سکے۔ میں ذرا چکنا ہوا کہ ایسا نہ کہ نکل جائے، میں نے روکا، میں نے کہا ایک مسئلہ مجھے بتا دیں، روکا ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تاکہ اندازہ ہو۔ تو کہتا ہے میں نے ایک آیت ان کے سامنے پڑھی اور کہا کہ مجھے اس کا مقصد، ترجمہ، تشریح، تفسیر مجھے سمجھا دیں آپ۔ کہا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور اس کو پورا مفہوم مجھے سنا کر چل دیا، وہ پہچان نہ سکے کہ مقصد کیا ہے۔ ہمیں پریشان ہو گیا کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، تاجر ہے، بہرحال کہتے میں پھر بیٹھ گیا۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم وہاں سے گزرے، آپ سے پھر سلام کیا، انہوں نے جواب دے دیا۔ پھر ان کے سامنے جب وہ جانے لگے تو کہا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، میں نے پھر انہیں روکا اور ان سے بھی ایک آیت پڑھ کر کہا کہ مجھے کچھ سمجھائیں، سکھائیں، شاید سمجھاتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے ان کی نظر مجھ پر پڑے، میرے جسم پر، تو یہ محسوس کریں کہ نہیں یار ابو ہریرہ نے کھانا نہیں کھایا، یہ حال چال پوچھ لیں، کچھ دیر کھانا وانا ہوا ٹھیک ہو، کھانا وانا کھایا کہ نہیں، لیکن کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، انہوں نے بھی سمجھایا اور چل دیے۔ کہا میں پھر بالکل لا کر روک کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران حضرت آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند اور نبی آخر الزمان، ہم بے کسوں کے غم گسار امام الانبیاء علیہ السلام وہاں سے گزرنے لگے۔ میں نے جیسے ہی سلام کیا تو میرے آقا کی نگاہ بصیرت پر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں سلام ہو، بس نگاہ ڈالی ابو ہریرہ کے جسم پر، چہرے پر، کہا کہ ابو ہریرہ مجھے تو بھوکا لگتا ہے۔ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ، شدید بھوک نے مجھے ستایا ہے۔ تو رسول پاک نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اپنا ہاتھ پکڑایا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ کاشانہ نبوت پر پہنچے، میں باہر کھڑا ہوا، رسول پاک اندر گئے تو ازواج مطہرات میں سے کسی نے آپ کو ایک دودھ کا پیالہ پیش فرما دیا۔ تو رسول پاک نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا فلاں نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، تحفہ بھیجا ہے۔ تو رسول پاک وہ دودھ کا پیالہ لے کر باہر آ گئے اور میں نے جیسے ہی دودھ کے پیالے کو دیکھا تو میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ میں شدید بھوکا تھا۔ میں نے کہا یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے گا، بھوک بھی ختم ہو جائے گی، پیاس بھی ختم ہو جائے گی، جسم کی حرارت بھی ختم ہو جائے گی۔ دودھ تو ایک مکمل غذا ہے، طاقت بھی ملے گی، لیکن یہ کیا؟ اسی دوران رسول پاک نے مجھے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ اور اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی بلا کر لے آؤ۔ کہتا میں پریشان ہو گیا، ساتھی تو بہت سارے ہیں، ایک دو بھی نہیں 70 ہیں، کتنے؟ اور پیالہ ہے کہ دودھ کا، اس سے کیا بنے گا؟ ایک ایک قطرہ ایک ایک چھینٹا آئے گا رسول پاک نے، لیکن حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی تجویز بھی نہیں دے سکتے تھے، حکم مصطفیٰ ہے۔ کہا میں چلا گیا، اب دل میں سوچتا جا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ملے گا، لیکن پھر تسلی دی کہ پہلا نمبر تو تیرا ہی ہے، جو پہلے آتا ہے وہ پہلے پاس چلا گیا۔ صحابہ کو بلا لے آیا، رسول پاک کے پاس آ گئے، سارے بیٹھ گئے، رسول پاک نے برتن لیا، مجھے بلایا، کہا میں خوش ہو گیا کہ میرا پہلا حق تھا تو پہلا نمبر آیا۔ لیکن رسول پاک نے جیسے ہی وہ پیالہ مجھے دیا تو کہا کہ اسے لے جا اور ان سب کو پلانا شروع کر دے۔ پھر بھی کوئی چارہ نہیں تھا، میں لے گیا، ایک کو دیا پہلے، اس نے پیالہ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے اپنے منہ سے لگایا اور اس نے پینا شروع کیا۔ میں دیکھتا جا رہا ہوں، وہ پیتا جا رہا ہے، سیراب ہوتا جا رہا ہے، پیٹ بھرتا جا رہا ہے۔ پیٹ بھرنے کے بعد جب اس نے پیالہ مجھے واپس کیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں حیران رہ گیا کہ ایک قطرہ بھی دودھ کا اس میں سے کم نہ ہوا، جتنا دودھ رسول پاک نے مجھے عطا فرمایا تھا اتنا دودھ اب بھی اس پیالے کے اندر موجود تھا۔ کہتے ہیں میں اس کے بعد آگے بڑھا، دودھ کے اس پیالے کو لے کر پھر دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، چوتھے کو، پانچویں کو، چھٹے کو، ساتویں کو۔ یہ عطا مصطفیٰ ہے بھائی، کہنا سبحان اللہ، بلند آواز سارے کہیں سبحان اللہ۔ نبی کی شان سن کر سچا امتی اس کا کام یہ ہے کہ وہ خوش ہو جائے اور وہ اللہ کی تعریف کرے کہ اس نے ہمیں کیسے اعلیٰ عرفہ نبی کا امتی بنایا۔ کہیں زور سے سبحان اللہ۔ یہ شان اللہ نے اپنے نبی کو دی، ایک دودھ کا پیالہ ہو اور 70 صحابہ اکرام اسے پی جائے اور ایک قطرہ بھی دودھ کا کم نہ ہو، یہ پلانا میرے حضور کا ہے، یہ عطا کرنا میرے حضور کا ہے، یہ میرے نبی کی عطا ہے۔ 70 پی گئے، کچھ نہیں، پھر آئے ابو ہریرہ نے وہ پیالہ حضور کو دیا تو کہتے ہیں رسول پاک مسکرائے، پیالہ لے کر
یوں مسکرا ہوئے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی ہیں، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی. رسول پاک مسکرائے تو اس کے بعد کہا کہ میں بچ گیا، ابو ہریرہ اور تم بچ گئے، ہم دونوں. میں نے کہا جی یا رسول اللہ. کہا رسول پاک نے وہ پیالہ مجھے دیا اور کہا کہ پیو. کیا کہا؟ پیو. کہتے ہیں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور میں نے اسے پیا اور خوب پیٹ بھر کر پیا، سیراب ہو کر پیا، پیٹ بھر گیا. میں نے اپنے منہ سے ہٹایا اور واپس عطا کرنا چاہا تو رسول پاک نے فرمایا کہ نہیں، اور پیو، اور پیو. کہا میں نے پھر پیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انا، قرآن کہتا ہے نا انا اعطیناک الکوثر، اس پر اعلیٰ حضرت نے جب لکھا تو کہا انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. کوثر میں جتنی کثرت ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ساری کثرتیں پاتے یہ ہیں، یعنی ہمارے نبی. پھر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. ساری نعمتیں اللہ نے مصطفیٰ کو دی ہیں، اللہ نے اپنی اور رسول اللہ نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے. کہا پیو، پھر پیا. تیسری مرتبہ پھر میں نے دوسری مرتبہ ہٹایا، پھر کہا تیسری مرتبہ پیو. میں نے پیا، پیٹ بھر کر پیا، سیراب ہو کر پیا. رسول پاک نے فرمایا کہ اور پیو. میں نے کہا کہ واللہ اب تو ایک قطرے کی بھی اندر جانے کی گنجائش باقی نہیں رہی. پھر میں نے وہ پیالہ حضور کو دیا، حضور نے اسے لیا، اپنے لبائے مبارک کے ساتھ اسے لگایا اور پورا دودھ کا پیالہ آپ نے نوش فرما لیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. یہ ہے عطائے مصطفیٰ، عطائے نبوت، عطائے رسالت. انا اعطیناک الکوثر، یہ اس آیت کریمہ کی تشریح ہے جو یہ کثرت نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ کے حوالے سے ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.